السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربیع الاول شریف کی مناسبت سے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور منصب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کے، و مبشرن، خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات کا اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وہ پوری اسکیم جس کے تحت اس نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے اپنی کتابیں نازل کیں اور اپنے مخصوص بندوں پر نازل کی۔ رب کریم نے انسانوں میں سے پیغمبر، ان کو اپنی نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا، ورنہ ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مقصد اور مدعا جو ہے اس کو سمجھ سکیں، بلکہ ویسے ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اور جو قرآن مجید نازل ہوا یا دیگر کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو بھی بغیر انبیاء کی مدد کے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجرد کتابیں نازل نہیں کی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صحائف اور کتابیں نازل کر دیں اور نبی کا کام ختم ہو گیا۔ نبی کی حیثیت ایک پیغام بر اور چٹھی رساں کی نہیں ہے، یہ الگ ایک پورا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اور غلام محمد پرویز اس کا بڑا جو نامور، ان کا کہہ لیجیے بانی مبانی، اور ایک بہت بڑا اس طبقے کا بڑا عالم، سب سے بڑا عالم علامہ غلام محمد پرویز، اس نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، مرکز ملت کا وہ تصور پیش کرتا ہے۔ اور مرکز ملت کی تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ پیغمبر اپنا کام کر کے چلے گئے، جب تک وہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں کہ جب تک آپ موجود تھے، جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، اور جو تعبیر اور تشریح آپ نے قرآن کی ہے، وہ اس دور تک ویلڈ ہے۔ اور جب کوئی دوسرا حکمران آیا تو اب مرکز ملت وہ ہے، اب جو وہ قرآن کی تعبیر کرے گا علی حاضل قیاس آج کے دور تک، وقت کا حکمران جو اس کی تعبیر اور تشریح کرے گا
یا کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں اسمبلی جو قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح کرے گی وہ بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ یہ منصب مرکز ملت کو حاصل ہے، پیغمبر اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جمہور اہل اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی پوری زندگی، یہ اس کے بارے میں اعلان ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ پیغمبر میں اور ڈاکیے میں فرق ہے، وہ صرف پیغام پہنچانے والا نہیں ہے بلکہ اس پیغام پر عمل کر کے دکھانے والا، اسوہ حسنہ، اور اگر کسی جگہ پر کوئی اشکال پیش آ جائے تو یہ حق سب سے پہلے آخری اور حتمی طور پر پیغمبر کو حاصل ہوگا کہ وہ اس کی تعبیر اور تشریح کرے، یہ دوسرے کسی کو حق نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس لیے تفسیر کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتی ہے تفسیر بالماثور، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر، کان خلقہ القرآن، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کی وضاحت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کیا، وہ حتمی ہے۔ اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو اب وہ تعبیر اور تشریح جو ہے وہ ہر اعتبار سے قابل قبول ہوگی۔ کسی دوسرے کی تعبیر اور تشریح جو تفسیر بالرائے شمار ہوگی، وہ صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی۔ اس لیے جمہور اہل اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ اللہ کی مراد کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ بھئی کلام کو سمجھنے کے تین بنیادی اصول ہیں کسی بھی کلام کو، کہ آپ اس زبان سے واقف ہوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو اگر یہ زبان آتی ہے تو آپ ظاہر ہے میری بات سمجھیں گے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جس درجے کی وہ زبان ہو، جس درجے کا وہ کلام ہو، اسی درجے کا آپ کا ذوق بھی ہو۔ صرف اردو آ جانے سے آپ غالب کو، میر کو، اقبال کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ اردو ہے، لیکن اردو زبان کا وہ لیول ہے کہ جہاں تک میں اور آپ اس سے بہت پیچھے ہیں، لہذا صرف زبان ہی نہیں ہے بلکہ اس لیول کی زبان۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی متکلم تک رسائی ہو۔ میں ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے جی اس بات کا مطلب کیا ہے، آپ کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس گفتگو، آپ کو بات سمجھ بھی بسا اوقات آ رہی ہے لیکن آپ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف نہیں ہے جس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، اچانک کوئی بندہ اندر آ جائے اور وہ دیکھے کہ میں کسی آدمی سے محو کلام ہوں اور میری گفتگو کا انداز کچھ غیر شائستہ یا سخت ہے، تو اس کا پہلا رد عمل تو یہی ہوگا نا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن وہ اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے کہ میں اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہوں، کیوں اس کے ساتھ سختی کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے واقف ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اس سے زیادہ سختی کی ضرورت ہے۔ تو کلام کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ قرآن مجید اللہ کی جو منشا ہے، اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہی اصول ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے؟ صحابہ عربی جانتے تھے، یہ الگ پورا ایک موضوع ہے اور ایک پوری بحث ہے۔ بہت ساری جگہ پر صحابہ اکرام کو بھی قرآن مجید سمجھنے میں غلطی لگی ہے، حالانکہ عربی زبان کو جانتے تھے۔ تو جب تک صرف زبان کافی نہیں ہے، اس لیول کی زبان لازم ہے، صرف اس لیول کی زبان کافی نہیں ہے،
ضروری ہے کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف ہوں. تو کلام اللہ کا کلام، اسی سے ہمیں اللہ کی منشا سمجھ آئے گی. اللہ کا مقصد کیا ہے اس کائنات کو بنانے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کے اندر مرکز اور محور کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب تک ہم اس مرکز اور محور کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا فرمانا اور آپ کا روکنا، ہر چیز جو ہے وہ دین ہے. آپ غور فرمائیں نا، اگر نبی اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیں دین ہے، اگر آپ کوئی کام کریں دین ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور اللہ کے نبی اس سے منع نہ فرمائیں، خاموشی اختیار کریں، تو تب بھی دین ہے. یعنی حضور کا خاموش رہنا بھی دین ہے، آپ کا گفتگو فرمانا بھی دین ہے، آپ کا کوئی عمل بجا لانا بھی دین ہے. اس نقطہ نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے اندر جو مرکزیت حاصل ہے، تو اس سے یہ بات آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی کہ کیوں ایک خاص حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے ساری کتابیں پس منظر میں چلی گئیں، صرف قرآن باقی ہے، کہ آپ کی توجہ صرف ایک کتاب کی طرف رہے. کسی نبی کے بارے میں ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی کی قبر ہے، سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعتاً ہی وہ یہ جو قبر ہے یہ انہی کی ہے. اندازے ہیں. اور کسی نبی کی سیرت اور زندگی اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. پھر اس موضوع پر کبھی بات کروں گا. جو میں بات اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین کا مرکز اور محور ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں لے لو. یہ ما موصولہ ہے، عام ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز لے لو اور فلاں نہ لو. جو تمہیں دیں وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کرے، جس چیز سے روکے. اسی لیے وہ حدیث آپ سنتے ہیں نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. دوبارہ سوال کیا تو آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اور پھر کچھ وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کا رخ بدل گیا اور دوسری گفتگو شروع ہو گئی، تو پھر آپ نے دوبارہ سے پوچھا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ بتایا گیا کہ فلاں نے کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اور اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ جب ان کا بولنا اور ان کا کرنا یہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں ہے، یہ میری حفاظت کے بغیر نہیں ہے. تو پھر یہ بھی اعلان فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی منشا کو سمجھ لیا، اس نے رب کے مقصد اور مدعا کو پا لیا. لہٰذا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی ہے. تو دین کے اندر جو مرکزیت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ ہے. لیکن میں ایک اس میں اور بات ایڈ کر کے پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں کہ جو یہ ہدایت، اطاعت، اتباع
اور کسی کے حکم کی بجا آوری، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، آدمی کو اپنے مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی عزت بسا اوقات جس کو وہ اپنی عزت بنائے بیٹھا ہے اس کو دو پر لگانا پڑتا ہے، انسان کو اپنے تعلقات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اطاعت اور اتباع کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے جس کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہہ رہا ہے تو رب کریم نے مہربانی یہ فرمائی کہ اس مقصد کے لیے جس ذات کو امیدوں کا مرکز قرار دیا، دین کا محور قرار دیا، اس ذات کو اتنا باکمال بنایا، اس کو ایسی رعنائی عطا فرمائی، اس کی گفتگو کے اندر ایسی چاشنی اور دلکشی رکھی کہ جب وہ اپنی زبان مقدس سے کوئی بات نکالیں تو لوگ خود بخود اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکا دیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ سارے اوصاف عطا فرمائے جن اوصاف کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے، کہ ان کو محسن بھی بنایا، کہ آدمی احسان کرنے والے کا، محسن کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ ان کو حسین و جمیل بنایا کہ آدمی دوسروں کے حسن و جمال سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کو اتنا دیالو بنایا اور زمین کے اس طرح خزانے عطا فرمائے کہ وہ کسی کو عطا کرنے پر آ جائیں تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں یہی آپ کو چیز نظر آئے گی کہ ہر نبی اپنے دور میں کامل انسان تھا، لیکن چونکہ وہ دور مخصوص تھا لہٰذا اس دور میں وہ کاملیت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، وہ اس دور میں اسوہ حسنہ ہے۔ لہٰذا انبیاء کی سیرت کا جب ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں، کمپیرزن کرتے ہیں، تو اس میں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کمپیرزن میں کسی دوسرے نبی کی تنقیص یہ مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ باقی نبی بھی مکمل تھے، اپنے اپنے دور کے لحاظ سے ان کی سیرت ہر اعتبار سے قابل اتباع اور قابل نمونہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی سیرت کو آپ پڑھیں جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوابوں کی تعبیر کے عروج کا دور تھا، لیکن جو تعبیرات کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ آپ کی برتری کا سبب بنا۔ سورہ یوسف کو پڑھیے۔ لوگ جادوگری اور اس طرح کی چیزوں کو وجہ فضیلت جانتے تھے، جادوگر بڑے بڑے جادوگروں کے بالمقابل اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دائمی طور پر جو معجزات عطا فرمائے، عصا عطا فرمایا، ید بیضاء عطا فرمایا اور دیگر معجزات، وہ آپ کی برتری کا سبب ہے۔ نبی اپنے دور میں سب سے برتر ہستی ہوتا ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے باکمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، سب سے زیادہ باکردار اور سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا مالک اللہ ہر وصف دے کر بھیجتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ طب کے نقطہ کمال کو چھو رہے تھے لیکن وہاں تک نہیں پہنچے کہ اگر آپ پھونک ماریں تو زندگی ڈال دیں اللہ کے حکم سے، اور اگر آپ کوڑی پر ہاتھ پھیریں تو شفا دے دیں اللہ کے حکم سے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام انبیاء باکمال شخصیات تھیں، لیکن ان کا دور محدود ہے، اپنے اپنے دور کے لیے اپنے اپنے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے، تعلیمات بھی عطا فرمائے۔ وہ اپنے دور کے اعتبار سے مکمل تھے، لیکن جب دور آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو شان اور عزتیں عطا فرمائیں، میں یہ ایک الگ موضوع ہوگا، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ سارے ماضی کے جتنے بھی فضائل اور کمالات آپ پڑھتے ہیں وہ بھی سارے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیے، اور آنے والے دور میں جو جو کمالات لوگوں کے تصور میں ہو سکتے تھے اللہ تو ان کو تصور میں ہو سکتے تھے
وہ سارے کے سارے کمالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کو موجود ملیں گے، اس لیے کہ آپ کا دور کو محدود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آئیے اب اس آیت پر تھوڑا سا تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پہلے تو اسی لفظ پر اگر غور کر لیں کہ یہ بھی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 27 انبیاء کا تذکرہ ہے، تو نام لے لے کر مختلف انبیاء کو خطاب ہے۔ یا آدم، اے آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، اے نوح علیہ السلام۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو ان کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مختلف القابات کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا النبی، حالانکہ دوسرے بھی نبی ہیں، لیکن آپ کو خاص اس انداز میں مخاطب، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ایسے خطابات، دل نواز خطابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ناز کے ساتھ قرآن مجید کے اندر مخاطب کیا ہے کہ پہلے انبیاء میں یہ ناز، یہ انداز آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ محبوب خدا ہے نا، تو پہلے تو اس آیت کے پہلے جملے کو دیکھیں، یا ایھا النبی، اور پھر دوسرا فرمایا کہ انا ارسلناک، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو بھیجتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا کہ انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، آپ کو ہم نے بھیجا۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کو اللہ بھیجنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ اس نسبت کا اس موقع پر خاص طور پر تذکرہ کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور ایسے بھیج دیا ہے کہ آپ جائیے اور پیغام پہنچا دیجئے، نہیں، علم بھی دیا سب سے بڑھ کر، وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، کہ آپ کو وہ علم عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات، ساری مخلوقات کا علم اور اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ اللہ کے علم کے سامنے علماء لکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت سمندر کے اندر پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ساری مخلوقات کا علم اکٹھا کر لیا جائے، اور ساری مخلوقات کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، اس کے سامنے سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا علم لامتناہی ہے، ذاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے اور عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ لیکن وہ علم کتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور کس طرح زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی خبریں دیتے ہیں، قبر کے اندر پڑے ہوئے شخص کے احوال کو بیان کرتے ہیں، ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ علم، یہ اختیار، یہ مقام تو اللہ نے ایسے نہیں بھیجا، اس لیے ساتھ فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، اور کس منصب پر آپ کو فائز کیا، انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا۔ اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ جتنی میٹا فزکس، مابعد و طبیعیات ہیں، میں نے نہیں دیکھا فرشتوں کو، لیکن میں اور آپ فرشتوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا قبر اور حشر کو، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، پھر بھی مانتے ہیں۔ کس کی گواہی کی بنیاد پر؟
اس پیغمبر کی گواہی کی بنیاد پر کہ جس کو اللہ نے اس روپ کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا کہ ہر عیب سے اس کو پاک کر کے بھیجا، اتنے اعلیٰ منصب پر فائز کر کے بھیجا کہ جوں لوگ ان کی حقیقت کو جانیں گے پہچانیں گے اتنا ہی ان پر ان کا اعتبار بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو جتنا یقین تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے، ان کو جتنا یقین تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ جان قربان کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ جان بچانا نہیں، قربان کرنا، مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے تو حد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے حضرت ماعز اصل میں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے اگر اس چیز کی خبر دی ہے تو اس خبر میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بہام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی محیر العقول قسم کی چیزوں کے بارے میں آپ کو گواہ بنا کے بھیجا کہ جب لوگوں کا آپ پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا کہ سیرت ایسی دے کے بھیج رہا ہوں، کمالات ایسے دے کر بھیج رہا ہوں، معجزات ایسے دے کر بھیج رہا ہوں، تعلیمات ایسی دے کر بھیج رہا ہوں جو عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اور اگر کوئی چیز ان کی عقل میں نہیں بھی آئے گی تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتماد اور اعتبار پوری طرح پختہ ہوگا تو اب وہ ہر چیز کو جو ان کی عقل میں نہیں بھی آئے گی اس کو بھی مانتے چلے جائیں گے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ عام طور پر علماء سے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اونٹ خریدا، قیمت طے ہو گئی لیکن پاس قیمت نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ تو میں آپ کو قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے، اللہ کے رسول آگے چل رہے ہیں تاکہ اس کو قیمت ادا کر سکیں، لیکن پھر آپ نے مڑ کے دیکھا کہ وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ سودا کر رہا ہے، سودا ہو گیا۔ اللہ کے رسول واپس گئے اور فرمایا کہ بھئی تم سودا نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں نے یہ اونٹ تم سے اتنے میں خرید لیا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے بالکل نہیں آپ کو بیچا، اگر آپ واقعتاً ہی آپ نے یہ اونٹ مجھ سے خریدا ہے تو پھر آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو جو تھی اس کو ایک صحابی ساتھ کھڑے سن رہے تھے، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کے پاس اس وقت تو کوئی گواہ نہیں تھا، آپ تھے یا وہ آدمی تھا جس کا اونٹ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تم عجیب بات کر رہے ہو، سودا تو مکمل ہو چکا ہے، آپ گواہ طلب کرنا یہ تم ایک اضافی مطالبہ کر رہے ہو، تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ یہ بات جب سنی حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہ گواہ طلب کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اتنے میں یہ اونٹ خریدا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خزیمہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم کس چیز کی گواہی دے رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اونٹ میں نے خریدا ہے، یہ انکار کر رہا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ جو فرما رہے ہیں یہ تو بہت معمولی چیز ہے، میں اس کو کیوں نہ سچا جانوں؟ میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی جو آپ گواہی دیتے ہیں میں تو ان کو آپ کے کہنے پر مانتا ہوں، میں نے رب کو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں، میں نے قبر حشر اور آخرت اور کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ ہے، تو آپ نے جو فرمایا میں نے ہر چیز مان لی، یہ چیز تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے تو پھر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس
طرز استدلال سے اتنے خوش ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کے درمیان، کیا لوگوں آج کے بعد خزیمہ بن ثابت اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اچھا یہ وہی صحابی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ وہی صحابی ہیں کہ ایک آیت جو تھی قرآن مجید کی جب تدوین ہو رہی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ایک آیت ایسی تھی کہ جس کی یعنی گواہی کے حوالے سے، ویسے تو وہ آیت موجود ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن جو کرائٹیریا تھا قرآن مجید کی جمع و تدوین کا، اس اصول کے مطابق ایک آیت میں ان اکیلے کی گواہی تھی اور دوسرا گواہ نہیں مل رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہی سمجھو کہ آج زندہ لوگوں میں اس آیت کا گواہ یہ ایک ہی ہے، اور حضور فرما کے گئے ہیں کہ اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ بات حرف آخر ہے، انا ارسلناک شاہدا شاہدا، آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا، سورۃ الاخلاص کو ذرا پڑھیے، قل هو اللہ احد، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ هو الاحد، وہ ایک ہے، تو بالکل صحیح تھا، اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ ایک ہے یہ بالکل حق ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید کا اعلان فرما رہا ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہیے، قل، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ جب آپ کی زبان اقدس سے یہ بات نکلے گی تو جو اوصاف اور کمالات اور جو شانیں اور عظمتیں میں نے آپ کو عطا کر کے دنیا کی طرف مبعوث کیا ہے، ان شانوں اور عظمتوں اور ان سارے اوصاف اور کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سلیم الفطرت انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ میری توحید کا انکار کر سکے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر پیغمبر نہ بھی یہ کہتے تو تب بھی اللہ ایک ہی تھا، اللہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی توحید کا اعلان بھی اپنے نبی کے فرمان کے ساتھ، اپنے نبی کے اعلان کے ساتھ، اپنے نبی کی زبان اقدس سے چاہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ شاہد کا مطلب کیا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں اشارتاً کنایتاً بات کرتا ہوں کہ کس طرح کی خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کوئی تکلیف پسند نہیں فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ مسواک ہر نماز کے ساتھ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین ہمارے سامنے پیش فرمایا، ہر جگہ اپنی امت کے لیے سہولت اور آسانی کا پہلو کو ملحوظ رکھا۔ نماز ہے سفر میں قصر کر لو، 2 نمازیں ملا کے پڑھ لو، روزے بیماری ہے بعد میں رکھ لو، سفر ہے بعد میں رکھ لو، بوڑھا آدمی ہے فدیہ دے لے، بیمار ہے فدیہ دے لے، اگر صحت کی کوئی امید باقی نہیں بچی تو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں اس امت کے لیے سراپا مبشر بن کر تشریف لائے، اور میں کہتا ہوں کہ خوشخبریوں کا نقطہ کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ اے میرے امتیوں، اگر تم میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، اگر میری راہ کو اختیار کرو گے اور کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو پھر پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا، وہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سیدھا جنت میں اور سیدھا جہنم میں کیوں نہیں پھینک دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے مقام، ان رفتوں اور شانوں کو
ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے نمایاں کرنا ہے۔ میدان محشر کے انعقاد کا گویا سبب ہی یہ ہے کہ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ایک دفعہ پھر لوگوں کے سامنے پوری طرح کھول کر رکھ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ نذیر کا مطلب ڈرانا اور محض خوفزدہ کرنا یہ نہیں ہے نذیر کا مطلب۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے اس طرح لوگوں کو باخبر کرے کہ وہ اپنا انتظام کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچا لیں۔ یہ جو بار بار اللہ کے نبی کا یہ وصف قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حریص علیکم، وہ تمہارے معاملے میں پورا طمع رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا تمہارا تکلیف کے اندر پڑنا جن کو بہت گراں گزرتا ہے۔ تکلیف تم پر گزرتی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر جو خوشخبریاں دینے والے ہیں، جو ڈرانے والے ہیں کہ بچ جاؤ، پکڑ کے جہنم کے کنارے سے لوگوں کو واپس لا رہے ہیں، یہ مطلب ہے نذیر کا۔ اور داعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، سراپا دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا دعوت، کس طرح دعوت ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرمانا یہ بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کرنا یہ بھی دعوت ہے، آپ کا خاموش رہنا یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دین ہے۔ حضور خاموش رہیں دین ثابت ہو جاتا ہے، سراپا دعوت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں دعوت اور دین کی دعوت کس طرح ہے کہ طائف والوں نے جو سلوک کیا اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں تو ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ فتح مکہ کے دن اعلان فرما رہے ہیں اذهبوا وانتم طلقاء، 21 سال کی مخالفت۔ آپ اس مخالفت کا گراف دیکھیے کہ صرف مکہ میں مخالفت نہیں ہے، بدر ادھر ہوا ہے، مدینہ پر حملہ، احد ادھر ہوا ہے، اہل مکہ نے حملہ کیا ہے، خندق ادھر ہوئی ہے، پورا عرب چڑھ دوڑا ہے مدینہ طیبہ پر۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پاتے ہیں تو ایک ہی بات فرماتے ہیں اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب تم آزاد ہو، تم سب میری طرف سے، میں سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیحات میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور دعوت دینا، یہ آپ کی ترجیحات میں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر کے ختم کروں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ وہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کتاب انزلناہ الیک، اے پیغمبر یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ فلاں اندھیرے کا نام بھی نہیں، من الظلمات، وہ عقیدے کا اندھیرا ہو، وہ عمل کا اندھیرا ہو، وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے مسائل ہوں، جو بھی معاملہ ہو، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ انسانیت کو ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ منصب اور مقام ہے جس کو آج ہمیں دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ سراج منیرہ، میں نے اس پیغمبر کو صرف سراج بنا کے نہیں بھیجا کہ جو روشنی بکھیرتا ہے، روشنی بھی بکھیرتے ہیں، اگلا کام یہ ہے کہ سراج کے ساتھ ساتھ
منیرا، یہ جس پر روشنی پڑتی ہے اس کو بھی سراپا منیرا، چمکتا ہوا اور روشن بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اور یہ ہے آپ کی زندگی کہ جس نے آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، گویا کہ وہ چمک گیا، وہ نور علی نور ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اس پہلو سے مطالعہ کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں اور جس منصب پر فائز کر کے ان کو آج دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنی حضور سے ہماری محبت بڑھے گی اتنا ہی سمجھیے کہ اتنی ہی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اتنی اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا دعویٰ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو نظر انداز کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا دعویٰ محبت جو ہے وہ جھوٹا ہے، محل نظر ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر میں اور آپ حضور سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ربیع الاول کی مناسبت سے خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضور کی سیرت کے جلسے، جلوس، گھروں کے اندر محافل منعقد کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، اور کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ کیجیے ان محافل کے اندر، ان جلوس اور مختلف جتنے بھی آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی نفی ہوتی ہے۔ ایسا کام مت کیجیے، لیکن یہ جلسے کیجیے، جلوس کیجیے، اور اس میں عزم کیجیے اور محبت کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا اظہار یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔